أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسن والحسين شباب أهل الجنة. رواه الترمذي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الجسم حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات واسطے خاص آگے تو بےحد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات ہے. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج جڑا موضوع میں احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا انتہائی قابل توجہ موضوع ہے. اور ایسا لوگ لے کہ موضوع کو توجہ نہ سن کے دا سارے دل کے اندر دماغ کے اندر ہر سال ایک سوال جنم دیتے اہل بیت کا قاتل اور اصل مجرم کون ہے. انشاءاللہ میری داستان شروع کرنی ہے. میں انشاءاللہ انہیں دا قتل مکر و فریب سازشاں سارے اپنے سامنے بیان کرنے انتہائی مختصر وقت ہے. اور میرے تو بعد اور اس علاقے کی معیار شخصیت میری مراد برادر اکبر خطیب پاکستان حضرت مولانا یاسین نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی خطیب مرکز التوحید مدینہ ہے. اور انشاءاللہ اپنا بالغانہ جارحانہ پر سامنے خطاب کرنے سے میں چند معروضات بیان کر کے اجازت انصاف. حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے دو بیٹے عطا فرمائے. پہلا بیٹا جو 85-80 سال عمر تھا وہ اللہ نے عطا فرمایا اس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام. جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام 14-15 سال کی عمر بلوغت کی عمر پہنچے اللہ نے دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا. اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام بنا دیا. یہ نسل کو لفظ بنی اسرائیل دلالت تسمیہ میں دیکھے بنی اسرائیل لوگ ہیں اور اللہ نے اس قوم واسطے یہ لفظ بھی استعمال کی وہ ہے یہود کا لفظ. قوم یہود جڑی ہے حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے دور کو گھیر کے اہل بیت تک جتنی تعریف اور واقعہ عرصہ گزرے قتل انبیاء کے اصل مجرم قوم یہود. امام الانبیاء نبی آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل قوم یہود. حضرت عمر بن خطاب نے قاتل قوم یہود. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قاتل قوم یہود.
جنگ سفین، جنگ جمل، بڑے بڑے جنگاں لیکن سارے جو سازش آئے کا قوم یہود ہے۔ اور تیجی فصل ہے کہ اہل بیت دے قاتل اگر کوئی ہے تے قوم یہود یہ مکار فریب سازشی ہوتی اور کوئی ترے فصل ہے پر سامنے بیان کر کے اجازت دی سامنے رب العالمین اپنے قرآن میں فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا کہ وما انزل الى وإسحاق ويعقوب رب العالمین اپنے پہلے سپارے اندر بیان فرمائے اسا اسماعیل بیٹا دیتا حضرت ابراہیم کو، دوسرا بیٹا عطا فرمائے اسحاق حضرت ابراہیم کو، حضرت اسحاق کو سنتیب بیٹا عطا فرمائے جیدہ نام اللہ نے یعقوب رکھیا، یعقوب دی ساری نسل کو اللہ نے یہود بھی سجا۔ اللہ خود قرآن میں فرمائے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اے دنیا کے ناتے لوگو ابراہیم نہ یہودی دن نہ عیسائی دن نہ مسلمانے دن، یعنی مطلب یہ معلوم کیا کہ اللہ نے یہود بنی اسرائیل کا نام یہودی بھی رکھے اور داستان میں شروع کرو یہودی نے مکرو فریب سنو کے اپنے عقائد و اہل بیت اصل مسلم تلاش کرو۔ اللہ پاک کا قرآن فرمائے میرے بندے توجہ کرو، فرمایا کہ بڑا پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہودی، اللہ پاک نے وہ قتل کرنے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو رب العالمین سورہ یوسف کے اندر خود بیان فرمائے دیں کہ حضرت یوسف کے بارے یہودی نے سازشاں شروع کی گیا۔ ایک یہودی آدھے کے اقتلوا یوسف، ایک یہودی آدھے کے یوسف کو قتل کروں، پھر یا یہودی آدھے لا تقتلوا یوسف، اور ظالموں کیوں یوسف علیہ السلام کو قتل کریں جو ہے تبارا بھائی جو دے ذرا ترس کرو، ایک تیجا ظالم آگے اور ایک قتل نہ کو نہیں کرو، وَعَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں دے اندر سٹ دو۔ سنو لو کوئی نے اہل بیت مکار لوگے دا ماتم سنو، اللہ پاک فرمائے دے دے قتل کرو تو جا دے قتل نہ کرو، تیجا یہودیہ دے کے کنویں دے اندر سٹ دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں دے اندر سٹ کے بل سارے اللہ پاک فرمائے دے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء دے وقت سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آگے، حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے آنے پیار کیا دے گئے فَأَقَلَهُ الذِّئْبُ، پٹ دے بھی ہے انتے ماتم بھی کرے دے ہے، اپنے چہرے پہ تماشے بھی بھرے دے ہے، دیا دے گئے فَأَقَلَهُ الذِّئْبُ، اے ابو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھیڑا کھا گئے۔ مگر یہودی نہ دیکھو اللہ پاک فرمائے کہ پٹ دے بھی ہے پھر ماتم بھی کرے دے ہے۔ ایک یہودی دی پہلی سازش میرے پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام دے نال اور دوبرو کی مثال قرآن دے مجید دے وچوں رب العالمین فرمائے ذالک بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہودی نے پیغمبر کی بہت کثیر تعداد کو قتل کی، وہ دے جو پہلے پیغمبر کا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو بعد وقت یہودی نے ہیکل مقدس یعنی بیت المقدس کے اندر
شاہد آس یہودی دے آکھن دے نال بیت المقدس دی قرآن گاہ دے سامنے حضرت زکریا کو شہید کر دتا گیا اللہ پاک فرمائے یہودیوں دا قتل آنے ختم نہیں کیا تیسرا پیغمبر حضرت یحییٰ حضرت زکریا دا بیٹا حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد یہودی دی سازش ہاری چل دی گئی تیسرے پیغمبر دا قتل یہودی دے سائسہ یاد کرو میرے بھائیوں سائسہ گنوار کے اہل بیت کا کرو بھیجو سا اصل اہل بیت دے مجرمین دے یہ یہودی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے دور دے بدکار عورت کو منع فرمائے اے بدکارہ ظلم اور زیادتی زنا والا فیل چھوڑ دے بادشاہ کو پتہ چلیا بادشاہ ظالم یہودی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دا سر قلم کرا کے ایک تھاد نرک کے اپنی مشہورہ دے سامنے پیش کرتا بالکل صحیح درجے دی روایت حافظ ابن امام بیضاوی اپنی بیضاوی کے اندر اس تذکرے دا واقعہ کرے دیں اور شیخین دی شرط مطابق روایت صحیح ہے اس ظالم بادشاہ نے پیغمبر یعقوب حضرت یحییٰ دا سر کٹ کے اپنی مشوبہ دے سامنے پیش کر دیتا اللہ قرآن فرمائے دیں یقتلون النبیین بغیر حق اے او بد نصیب قوم یہود نے پیغمبر کو قتل کرن کوئی پرہیز نہیں کیتا چوتھا پیغمبر اللہ دا جدا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی اپنی گندی روش جو تے برقرار ہے یہودی نے چوتھے پیغمبر کو قتل کرن دا منصوبہ اور سازش جاری کر دی تھی اور سولی واسطے تختہ بھی تیار کر گیا اللہ نے چھٹے سپارے دا سورہ سارا نقشہ بیان فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واسطے سولی دا میدان اور سولی واسطے تختہ تیار دی گیا خود اللہ کریم قرآن فرمائے دے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ خدا دن کے ساتھ رہتے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تے چڑھا لیتے رب العالمین کا قرآن اعلان فرمائے دے اللہ پاک فرمائے دے کہ جلے ملوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے بارے سوچئے ساتھ رہتے ابراہیم دا شبیہ بنا لیتے انہیں دی شکل دا بندہ بنا کے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قربہ اللہ اس حضرت عیسیٰ کو اسمان تے چاگی دیتے یہودی دی سازش کو بچا بات نصیب اگر دنیا تے کوئی قوم ہے تا قوم یہود ظالم ترین قوم ہے پنجواں پیغمبر حضرت شیعہ علیہ السلام مفسرین نے جنہ دانا ارمیہ علیہ السلام بھی بیان فرمائے حضرت شیعہ علیہ السلام کوئی نے بد وقت نے قتل کیتا پانچ پیغمبر ایک بات قسمت ہے اپنی بے درجہ صفاقی دلا قوم یہود نے قتل کیتا لوگوں یہ لوگیں دی روش علی ختم نہیں تھی میرے اتوارے پیغمبر آخری نبی الزمان پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دور آگے غزوہ خیبر اللہ دے نبی نے فتح کی دے غزوہ خیبر جس وقت اللہ دے پیغمبر نے فتح کی دے مرحب جو خیبر دا بہت بڑا دلیر اور بہادر حضرت علی کی تلوار کا دو ٹکڑے دی گیا دو ٹکڑے اور پورا خیبر یہودی اور مشرک کے نال بھریا ہویا انہیں لوگوں نے اپنی روش برقرار رکھے ہوئے پیارے پیغمبر کی ذات کو شہید اور قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا قوم کون ہے قوم یہود ہے حضرات زینب نامی عورت کو اپنا آلہ کار بنایا گیا اس بد وقت عورت نے اللہ کے نبی کی دعوت دی بکری کی دستیرہ گوشت نبی پاک کے سامنے پیش کیا آپ دلال حضرت بشر بن برار رضی اللہ تعالی صحابی موجود ہے اللہ کے نبی نے گوشت اپنے منہ دے نال لایا منہ دے اندر گوشت لیا آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر زہر ہے لیکن اللہ کریم قرآن فرمائے واللہ یعصمک من الناس اے پیغمبر یہودی جتنا سائسہ کر گئے اللہ دے نبی دے
17 قاتلانہ حملہ تھے 17 مرتبہ لوگوں نے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازش کی تھی لیکن اللہ اعلان فرمائے دے یا عصیبوک من الناس اے پیغمبر صالح ذمہ کا کو سب بچے دے رسول ظاہر اللہ کے نبی نے کھا کی دم آخری دم تک اللہ کے نبی کو ظاہر و محسوس کیدا رہ گیا اللہ کے نبی نے نازل دوسرے صحابی حضرت بشر بن براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت کھانا فوراً شہید تھے کہ اللہ کے نبی نے اپنا قصاص کا معاف فرما لیتا لیکن اپنے صحابی کا قصاص معاف نہ فرمایا اللہ کے رسول نے حضرت بشر بن براء اندر عورت کو قتل کر دیا لوگوں کو میں یہود کی بغاوت حالی بھی نہیں ہوگی حالی بھی قوم یہود کی بغاوت جاری اور ساری ہے وقت آ گیا خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کا دور لیکن حالی بھی یہودیت کی روش جاری اور برقرار ہے اپنی دو دھاری تلوار گھن کے اسلام کو ٹھیس پہنچے دے بین اسلام نے شہرازے کو بکھرے دے بین اسلام نے ہیرو کو چون چون کے قتل کرے دے بین حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا حضرت عمر بن خطاب کا غلام حضرت عمر بن خطاب کو قتل کرنے والا کون ہے بد نصیب ابو لولو مجوسی ایران دا تربیت یافتہ عبداللہ بن سبا یہودی دا تربیت یافتہ ایران دا تربیت یافتہ یہودی حضرت عمر کو قتل کرنے واسطے آئے حضرت محمد رسول اللہ دا خلیفہ حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح دی نماز پڑھے دے پر مسجد نبوی مصلی رسول حضرت عمر بن خطاب صبح دی نماز پڑھے دے پر بدبخت یہودی اپنے خنجر سے زہر لا کے مسجد محراب کے اندر چھپ کے خنجر لے کے بیٹھا ہوا ہے حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کو دعا کی دی اے میرے پیارے اللہ میں دعا کرے گا میری دعا قبول فرما حضرت عمر بار بار دعا کرے دے رہا ہے اللہم رزقنی شہادت اللہ میں کو شہادت دی موت نصیب فرما اور موت نہیں اٹھانے فی پناہ رسولی کا اے میرے سنے اللہ شہادت دی موت بھی نصیب فرما دے موت بھی اپنے نبی دے پیش شہر جتا فرما کیسی پیاری موت مانگتے تھے لیکن اللہ نے عمر بن خطاب کی دعا قبول فرمائی مسجد نبوی مصلی رسول بدنصیب چھپ کے اللہ کے نبی دے خلیفے کو حضرت عمر بن خطاب کو نافتیا کی جگہ بدی گرے خنجر مرے دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو قتل کرنے والا یہودی یاد رکھیں جو میرے مسلمان بھائیو انبیاء دے قاتل بھی حضرت انبیاء دے قاتل بھی یہودی سارے پیغمبر دے قاتل بھی یہودی حضرت عمر بن خطاب دا قاتل بھی یہودی تیسرا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت آگے تے خلیفہ ثالث بن گئے مصر دے جو ٹولا باغیدہ یہودیاں نے چل کے آندے اپنے الزامات کتاب لکھ کے اپنے عبداللہ بن سبا دی تربیت گھن کے حضرت عثمان کو مدینہ شریف دے دراہے فرمیدن حضرت عثمان کی قرآن پاک منگواؤ حضرت عثمان نے قرآن شریف منگایا فرمایا کہ میں کو سورہ یونس کو دو حضرت عثمان نے سورہ یونس کو لی حضرت عثمان کو فرمیدن حضرت تلاوت شروع کرو حضرت عثمان قرآن حضرت یونس سورت پڑھتے پڑھتے جس وقت اس آیت پہنچے قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا اے دنیا کہنا آتے لوگوں اصل والوں پہ حلال رزق اللہ پاک پر میرے نازل کر دے اس بات جسے کو حرام چکی دے بے بات جسے کو حلال چکی کہیں تو کوئی اجازت نہیں حضرت عثمان کو فرمائے حضرت جی قرآن باندھے چڑھ کرو حضرت عثمان قرآن شریف بند چڑھ کرے حضرت عثمان قد کے رسول جیلی جانتر نے چراغ آئے ایک مدسا پھن کے بسی کی دے تو گئے ہوئے اس کو کہیں فرمائے پر وہ ایک دین دا مسئلہ نہیں
جانور صدقہ خیرات دے زیادہ عمل لگے جگہ بڑی تھوڑی تھی گئی ہے میں توڑ کے تھوڑی بڑی چکی تھی تاکہ جگہ کھلی تھی ہو جائے یہ اندر کیڑا مسئلہ شریعت دا فرمایا کہ تو اللہ نے اجازت نہیں ہوتی دوسرا کام کیوں کیتے اپنی زندگی یہودی برقرار ہے جمعہ دنی حضرت عثمان جمعہ پڑھے دے کریں بد نصیبہ نے سٹے دے حضرت عثمان پہ حملہ کرنے دے حضرت عثمان کے لئے لاٹھی چھین کی تھی جیری جمعہ دے درمیان حضرت محمد عربی چاہ کے کر دیا ایک بد نصیب خارجی باغی سبائی یہودی نے دیوار پہ لاٹھی مار کے جیری لاٹھی اللہ دے نبی جمعہ دے وقت چاہ کے جمعہ شریف پڑھ دیا اس بد نصیب میں لاٹھی دے دو ٹکڑے کر دیتے حضرت عثمان کو پتھر مار مار کے زخمی کر دیتا جسم چکنا چھوڑ ہو گیا زخمی دے نال حضرت عثمان کو چاہ کے گھر کو چاہ دیتا گیا حضرت عثمان دے گھر دا محاصرہ کر دیتا گیا سارے گھر کو گھیراؤ کر کے مسجد نبی دا داخلہ بند کر دیتا گیا جنہیں کنویں کو حضرت عثمان نے 35,000 دینار دے کے مسلمان واسطے فریب کر دیتا اس کنویں دا پانی پینا حضرت عثمان واسطے بند کر دیتا گیا لوگوں 40 دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پانی پینا ہو ان سال میں یہودی نے خارجی نے بند کر دیتا جنہ دا 10 دن پانی بند کیا انہیں دے غم سبیلہ لگ جا پھر شربہ تقسیم تھی دے پھر دوہرا دماد حضرت عثمان جی کو اللہ دے نبی نے اس مرتبہ جنتی بشارت اللہ دے نبی نے سنائی او عثمان جی پوری زندگی اپنا دائیات کریں شرم کا اپنا لایا حیاء والا عثمان 40 دن گزرے کے حضرت عثمان دا گھر تو نگران بند کر دیتا گئے لوگوں آخرکار 40 دن مکمل پھر ذوالحجہ دے 25-26 تاریخ دے اندر حضرت 18 ذوالحجہ دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام دی پچھلی جانب کراس کر کے بے دردی نال ساتھ حضرت عثمان دا پھاڑ لیتا گیا حضرت عثمان جب پسلیاں توڑ دیتا گیا حضرت عثمان دے سینے سے خنجر مار مار کے حضرت عثمان کو بے دردی نال شہید کر دیتا گیا حضرت عثمان دی زبان سے قرآن جاری ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ جامع شہادت پاویں دے لوگوں قتل کرنے والے کون سبائی خاکی یہودی اور تھوڑا جا چلو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے زمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری دے اندر عبداللہ بن ملجم ایک بڑا بد نصیب یہودی عیسائی خاکی نے صبح دی نماز دے وقت حضرت علی کی رمضان دا دن نے صبح دی نماز دا وقت ہے بڑا اندھیرا چھایا ہوا ہے اس بد نصیب نے خنجر چاہ کے حضرت علی کی گزرگاہ پہ بیٹھا ہوا ہے 21 رمضان کی صبح دا وقت ہے اس بد نصیب عبدالرحمن بن ملجم نے اس بد نصیب نے حضرت علی کو زوردار خنجر ماریا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیر ہو کے زمین پہ حضرت علی 21 رمضان کے اس دنیا کو پرواز نے دی ہو کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت علی کو قتل کرنے والے کون خارجی یہودی بد نصیب اور نواسہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت علی کی شہادت ہے پورے عرب نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ دے بیعت کر گئی جس سوائے ایک صوبے دے کیڑا صوبہ ہے عراق دا صوبہ فتنے دا گڑھ جتا یہودی دا مرکز ساسے دا جتو بڑے بڑے فتنے اٹھے جتا صحابی شہید تھے حضرت علی شہید تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو بعد سارے صوبے نے حضرت معاویہ جہاں سے بیعت کر سوائے عراق دے عراق دے مطالبہ اصلا نواسہ رسول دے ہاتھ سے بیعت کرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو متوقع فکرے کو بچے نہیں ہوئے انہیں باغی لوگے دے اطاعت اور فرما برداری دی بیعت دیں گی خلافت دی نہیں اطاعت اور فرما برداری یہ فتنہ کے فتنہ میں داخل اور اللہ دے نبی علیہ السلام دی بشارت اور پیشین کوئی نہیں ہے کہ میرا بڑا نواسہ حسن رضی اللہ تعالیٰ
مسلمان کے اندر بہت بڑی جنگ عظیم دا خاتمہ میرا نواسا کرے دمشق کے سارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر اور عراق یہ آپس کے اندر جنگ واسطے تیار تھی چکے ہیں تلوارہ نکل چکے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دمشق حضرت امیر معاویہ کو کوفہ کی مسجد بلائے حضرت علی کا ممبر منگوائے حضرت علی کے ممبر پہ بٹھا کے فرمائے حضرت جی ہاتھ سامنے کرو حضرت امیر معاویہ نے ہاتھ سامنے کیتے حضرت حسن نے سامنے ہاتھ رکھ کے بیعت کر دی اپنے چھوٹے بھائی حسین کو فرمائے تم یا حسین تو بھی کھڑا تھی بھائی امیر معاویہ نے ہاتھ میں بیعت فرمائے آرمی چیف جو فوج کا کمانڈر بیٹا تھا فرمائے کہ تو بھی کھڑا تھی امیر معاویہ نے ہاتھ میں بیعت کی لوگوں یہودیوں کے دماغ میں مکھچے ہو گئے کہ ساری سازش رقام کی گئی سارا ٹارگٹ تھا کہ حسن اور معاویہ کے درمیان نعوذ باللہ بہت بڑی خونخوار جنگ کر دی سارا مشن کا میڈیا بیٹ ہو گیا حضرت حسن کو امیر المومنین کہا جیلے بلے سنیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ دیاتے بیعت کر گئی دی سنو لوگوں یہ بد نصیب ہے حضرت حسن واسطے کس طرح برے ہوئے القاب بولیں گندے گندے القاب یاد ہے مذل المؤمنین مسلمانے کو ذلیل کروایا تھا حسن نعوذ باللہ ذلیل نہیں پیارے پیغمبر کی پیشین ہوئی ہے تک ساتھ پڑی کہ مسلمانے کو حسین نے ذلیل کروایا نعوذ باللہ اور اگر اللہ سے بولے دیں کہ آر المؤمنین مسودہ وجہ المؤمنین مسلمانے دے چہرے حضرت حسن نے کالے کرائے انہیں بد نصیب حضرت حسن کو شہید کرن دا موقع نہ ملیا ایک عورت تیار کی تھی زیادہ بنتہا زیادہ بن اشعاص اس بد نصیب عورت نے ڈیوٹی گئی کہ کہیں طرح میں حضرت حسن دے کھانے اندر زہر ملا کے شہید کر بد نصیب زیادہ بنت اشعاص 20 عورت نے حضرت حسن دے کھانے زہر ملا کے آپ کو شہید کر سن 50 ہجری کے اندر والد 40 ہجری شہید حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 50 ہجری کے اندر شہید تھی یہودیوں اور خارجے بھی نظر اور میں اگلا ٹارگٹ امام حسین ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تاکہ سارے بندوق حضرت حسین کی طرف ایک قوم حسنین کریمین اللہ دے نبی علیہ السلام میدان عرفات میں اپنی کسروں کی سوار ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایھا الناس اے دنیا کائنات کے لوگوں میں تو وصیت کرنا چاہتا تو داتا کو دینا چاہتا اور مضبوطی نال پکڑ کے سو کرے گھبرا نہ سو اللہ کے نبی فرماتے کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے وعطرتی پہ میرا خاندان اہل بیت ہے جڑا بندہ نے دو چیزیں کو مضبوطی نال پکڑے دا سے وہ بندہ کرے گمراہ نہ تھی سب سے میرا خاندان جو مضبوطی دے نال پکڑیا کرے گمراہ نہیں تھی سکتا اللہ دے نبی علیہ السلام منبر پہ موجود ایک جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت حسین چھوٹے بچے سرخ رنگ قمیضہ پا کے حضرت حسین سامنے آتے پہ قمیض کھڑی زمین تے ٹھائے بدل کہیں میرے کھڑے تھی میرے دن اللہ دے نبی کو برداشت نہ کیا مسلمانوں اللہ دے نبی نے خطبہ جمعہ چھوڑ کے فوراً رن کے حسین کو چاہتے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اے مسلمانوں آج میرے واسطے وہ فرشتہ سوان تو ہے جنہا آج تو پہلے زمین تے کدے ہی نہیں آیا آج پہلی مرتبہ فرشتہ زمین پہ ہے کس واسطے اس واسطے ہے سلامی کرنا واسطے تے میرے خوشخبری دینا واسطے وہ خوشخبری کیا ہے اللہ نے پیارے پیغمبر فرمائے کہ فرشتے نے آ کے میرے خوشخبری دی فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ میں بدو بشارت نے واسطے ایک میرے تے سلامی کرنا واسطے تے دوجا میرے
دے واسطے کچھ خبر دے واسطے اللہ دے نبی دے اصحاب اہل بیت دی شان دے اندر تیسری حدیث اللہ دے نبی فرماتے جامع ترمذی شریف دی حدیث فرمایا کہ ان الحسین والحسین حسن والحسین ریحانی من الدنیا اے دنیا کے نام دے لوگوں حسن حسین میرے دنیا دے دو پھول اللہ دے نبی آتے ہیں اللہ جرا حسن حسین تو حسن میں حسن حسین نال پیار کرے گا اللہ تو حسن حسین دے نال پیار کر اللہ جرا حسن حسین نال پیار کرے اللہ تو میرے دے نال پیار کر سارا عقیدہ ہے کہ سارا ایمان ہے اور ساری محبت مرکز ہے اہل بیت اس سے اللہ دے نبی نے فرمایا اہل بیت رجلی محبت و ایمان دار ہے اہل بیت امی عائشہ تمام آپ کے ازواج مطہرات آل عقیل آل جعفر آل عباس اس سارے اہل بیت ہیں اور اس حضرت معاویہ نالی محبت کرے تھے حضرت حسن حسین کا امی عائشہ ازواج مطہرات تمام طرح سے پیار کرے ایک سوال کرے خدمت دروازے والا ہے کہ جتنا جتنی بھائی سارے بیٹھو کیا بڑا عقیدہ ہے کہ تم اہل بیت کا محبت کرے تھے آج کیڑے کیڑے بھائی نے 10 محرم کا روزہ رکھے جائیں بھائی روزہ رکھے پیار نہ شفقت نہ محبت تھوڑا چھوٹا جا پچھر آج 10 محرم کا کیڑے بھائی نے روزہ رکھے چند بندے سے اہل بیت کا محبت کا کوئی نہیں بھائی یہ کوئی اہل بیت کا محبت ہے وہ بندہ 10 محرم کا روزہ رکھے دے یہ کوئی اہل بیت کا محبت نہیں وہ سبیرہ تقسیم کر دے وہ خیراتہ بکے 10 محرم جنہیں پہلے بیت کا پیار اور محبت ہے 10 محرم کا روزہ رکھے حضرات یہودی کی سازش کرتی رہ گئی آخر کار یہودی نے خارجے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ دے میدان کے اندر کربلا دے میدان کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ